جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا۔ میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے۔ لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں، تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو, یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی, میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا, اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں, جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو, آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. یخشونا, ڈرو سے. سوال پیدا ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی, جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ ابا کہتے ہیں مجھ سے ڈرو بس. کہیں گے ابا کیوں, آپ کیا چنگیز خان کی اولاد ہو جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ڈرو؟ امی کہہ رہی ہے بیٹا مجھ سے ڈرو. کیوں امی, آپ کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں بھائی, کیوں ڈروں؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں. تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحرف مضاف ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. مجاز بحرف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں. ایک لفظ کیا ہوتا ہے معذور, جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ گاڑی کوئی غلط پارک کرے تو ہوا نکال دیں, ان کی ہوا نکال دیں. تو ان کی کا مطلب کیا, ان کی گاڑی کی. تو ان شارٹ کیا کہہ دیا, ان کی. حالانکہ ان کی ہوا نکلی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں نا بھئی گاڑی کیا ہو گئی ہے, پنچر. حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو. کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی.
ارے تو بریانی کی پلیٹیں کیوں کھا گیا؟ جو کھانے کی چیز تھی وہ تُونے کھائی نہیں، پلیٹیں کھا گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی پلیٹیں کا مطلب کیا ہے کہ پلیٹوں میں جو بریانی، لیکن اتنی تفصیل میں کہ پلیٹوں کے اندر جو بریانی تھی وہ میں کھا گیا، یہ انسان کے پاگل ہونے کی علامت۔ کہ بھائی سامنے سب سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پلیٹ نہیں کھائی جاتی، پلیٹ تو ایک پیمانہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنی کھائی ہے، تو وہ پلیٹ کا نام لے لیتا ہے، بھائی پلیٹ کھا گیا، یعنی اتنی بریانی جتنی ایک پلیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ ایسا محبوب اور ایسا پالنے والا جس کے اتنے احسانات ہوں، اصل تو یہی ہے کہ اس سے محبت کرو، لیکن ایسے کی نافرمانی پھر چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو چونکہ جس کو محبت بہت ہو، جس کے احسانات زیادہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنا پھر جرم بھی زیادہ ہے۔ آپ کسی پڑوسی کی نافرمانی کریں اتنا جرم نہیں ہے، ابا کی نافرمانی کریں گے تو جرم کی نوعیت بڑھ جائے گی۔ وہی نافرمانی، تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں جرم کر لیا تو جہنم کی آگ کیوں ہے؟ بھائی قتل کر لیا تو قیامت میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ جہنم کی آگ میں صدیوں تک جلتا رہے گا قاتل۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی قتل کر لیا تو ایک جرم کیا تو اس کا سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو بھی قتل کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں زندگی دے، قتل کر دے، یا کوئی ایسی سزا دے ختم کر دے، اتنا عرصہ کیوں جلے گا؟ بات یہ ہے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، جس کی، اس سے جرم کی سنگینیت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے ہیں، آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار بیٹا ذرا کولر سے پانی نکال کے دینا، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے آپ۔ یہ بھی غلطی ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا برا آدمی ہے، اچھا نہیں کیا، لیکن وہی آپ کے والد محترم ہے، کہہ رہے بیٹا میں پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو، پھر انڈے لینے چلے جانا، دہی لینے چلے۔ ہم تو وہی جو سارے دن میں کرتا ہوں وہ مثالیں بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ چلے جانا انڈے لینے کے لیے۔ تو اب آپ کہیں گے تب مرغیاں پالی ہوئی تو انڈے لینے کیوں جا رہے ہو؟ وہ مرغیاں ذبح کر دی میں نے، کیونکہ میں نے مرغے کو تھوڑا سا گوشت کھلا دیا تھا، مجھے تجربہ نہیں تھا تو وہ مجھے ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، تو میں نے پھر کیا کیا، مجبوراً مرغا ذبح کرنا پڑا۔ جب مرغا ذبح کیا تو بیوہ مرغیاں مجھے اچھی، میں نے کہا ان کو بھی ذبح کر دو، کیونکہ میں جب سفر میں جا رہا تھا تو پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو کیونکہ وہ تو کچی جگہ پہ پالی ہوئی ہے نا، تو میں نے کہا، اور ہاں اصل جو وجہ یہ تھی نا، روزانہ مرغی ایک بلی آگے ایک مرغی کھا رہی تھی، روز کے حساب سے اس کا باربیکیو کا انتظام ہوا تھا۔ اب میں بلی سے بیزار آ گیا، تو پھر میں نے کہا کہ یار بچہ یہی کھا رہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی کھا لیں، تو پالوں گا دوبارہ انشاءاللہ، لیکن پہلے بلی کا انتظام ہو جائے کہ بلی کو کیا کریں ہم۔ تو پھر وہی بات، کہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ جو بات چل رہا تھا وہ جلدی سے سمیٹنا ہے بات کو۔ ہاں دیکھو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا بیٹا ذرا پانی پلا دو، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے، چلے گئے۔ لوگ کہیں گے نا یار بوڑھا آدمی خدمت کر لیتا، لیکن وہی بوڑھا آپ کا باپ ہو، آپ کے والد ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ پہلے بھی پانی پلانے سے انکار کیا، اب بھی پانی پلانے سے انکار کیا، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے۔ حکومت کی بغاوت اور ہوتی ہے، اور ویسے اگر آپ کسی تھانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اس کی سزا اور ہوتی ہے، اب ماں کی مخالفت کرو گے اس کی سزا اور ہے، اور ویسے ہی محلے میں کوئی خاتون ہے، بوڑھی خاتون، انہوں نے کوئی کام لگایا آپ نے نہیں کیا، اس کی سزا اور ہے، حالانکہ جرم بالکل ایک جیسا۔ تو یاد رکھو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی کسی قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کو بھی گردن اڑا دی جائے، ایک ہے کہ آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے، اللہ نے قتل سے منع کیا، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر پھر بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق مارا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی سزا تو دنیا میں گورنمنٹ دے دے گی، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی، اصل سزا کون دے گا؟ میں، جو میری نافرمانی کی، اس کی سزا آگ ہے، کیونکہ وہ جرم بہت بڑا ہے، خدا کو ناراض کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا بڑھایا، اس کو ناراض کیا، تو سزا بھی بہت بڑی۔ لیکن چونکہ اللہ مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، لہذا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کا آپشن بولو بھائی رکھ دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رحمان ہے کہ آگ میں ڈال دے گا، بھائی وہ انتقام بھی لیتا ہے، جرم کی سزا بھی دیتا ہے۔ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کر لیں، کیونکہ دنیا میں آپ کسی کی نافرمانی کریں گے تو توبہ کا آپشن دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا۔ آپ نے سگنل توڑا، آگے گئے، پولیس والے روکا، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ چھوڑ دے گا آپ کو؟ جبکہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ موت سے پہلے 100 دفعہ بھی جرم ہو، 100 دفعہ توبہ کا آپشن رکھا ہوا، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو نوعیت بڑھ جاتی ہے جرم کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے
डरा जाए। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, तो उन लोगों के पे जैसे पहले तबके के लिए जहन्नम की आग है, इस दूसरे तबके के लिए मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत क्या क्या मतलब, अगर फिर भी कोई कोताही इनसे कभी हो जाएगी तो अल्लाह क्या कर देगा, छोटे मोटे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि बड़े गुनाहों से ये बच रहे हैं अल्लाह के खौफ से। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर भी। यानी चूंकि कुछ ना कुछ कोताहियां तो हर एक से होती हैं, छोटी मोटी कोताहियां, छोटी मोटी माफ कर देगा, और बड़ी कोताहियों से चूंकि तुम बच रहे हो, इसलिए कुरान में आता है ना कि इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर कबीरा गुनाहों से बचोगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, छोटी मोटी खताएं माफ कर दें। आज छोटी मोटी के पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ियों को है भाई। देखो आजकल कितना लोग ख्याल करते हैं भाई आपको तकलीफ तो नहीं हुई, सॉरी, हालांकि वो सॉरी ना भी करते कोई इतना मसला नहीं था, मगर बहन की विरासत खाई हुई है, वो देने के लिए उसको कितनी सख्त तकलीफ हो रही है। अबे भाई तो वहां सॉरी ना करता, कोई इतना बड़ा मसला। वो एक साहब मुझे अंग्रेज की फजीलत बता रहे थे कि इतने अच्छे अखलाक, एटीट्यूड इतना अच्छा, जब भी कोई बात हो तो सॉरी करते हैं। मैंने कहा अब्बा को ओल्ड हाउस क्यों जमा कराते हैं भाई, अब्बा से सॉरी करो, जिन जिन अब्बाओं को ओल्ड हाउस में जमा कराया उनको घर लेकर आओ, बोलो आपने जनाए हमें, आपकी बॉडी से अल्लाह ने आपके जिस्म से पैदा किया, डीएनए सेम है, मुझे जिस जिंदगी मिली आपकी वजह से, ये बुजुर्गी का रिश्ता, और माँ को ओल्ड हाउस से निकाल के लाओ, ये इतना बड़ा बड़ा कबीरा चल रहे हैं, और थोड़ी सी मतलब सॉरी, ये क्या है भाई, करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सॉरी करना भी छोड़ दें। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, कबीरा गुनाहों से बचोगे तो छोटी मोटी खताएं माफ कर दूंगा। और हम बहनों की विरासतें खा रहे हैं, औरतों पे जुल्म हो रहा है मुआशरे में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर औरत स्ट्रांग हो तो वो मियाँ को दबा लेती है, मियाँ स्ट्रांग हो तो वो औरत को दबा लेते हैं। बच्चे अगर चालाक हो तो अब्बा को जिंदगी में ही विरासत मांगना शुरू। अभी अब्बा दुनिया में है, अभी सब उनका कह रहे हैं हमारा हक दो, तुम्हारा कहां से हो गया, मांगना शुरू। अब्बा को तकलीफ हो रही है, उसका एहसास ही नहीं है कि यार मेरी मुझसे भी इनको तो चाहिए था। बोले अब्बा जो हमने कमाया है वो भी आप हमसे ले ले, आपका है सब कुछ। हदीस में आता है तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे बाप का माल किसका है, तुम्हारा है। उल्टा कर रहे हैं हम लोग। माँ को तकलीफें दी जा रही हैं, माँ बुला रही है और बेटी जवाब नहीं दे रही। कैसी लोरियां सुना सुना के माएं जो है ना रातों को अपनी जागती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, कैसी मोहब्बत देती है। यही बच्ची जरा सी बड़ी हुई, समझदार हुई, तो अब माँ को सताना शुरू कर। तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है, क्या क्या बताएं भाई। वो मैंने एक बयान किया था कि वो आजकल बहुएं सासों की खिदमत नहीं कर रही, उस पे जो मुझे तमीज से तमाम बहुओं की तरफ से जो सलावातें मिली है ना, तो वो मैंने वो कई मिलियन गया है वो क्लिप, और एक ही औरतों के वैसे ही खिलाफ है। मैंने कहा जिस सास की मैं हक बयान कर रहा हूँ वो भी तो क्या है, औरत ही है ना बेचारी। और याद रखो जब एक टॉपिक पर बात की जाती है इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी तरफ से जुल्म नहीं हो रहा। वो तो एक टॉपिक था कि भाई इनको चाहिए कि वो अखलाकन कुछ खिदमत कर लिया करें, बाकी हमें पता है कि सासें क्या कर रही हैं, वो तो टॉपिक तो बात नहीं हुई ना। तो लोग कहते हैं एक तरफा बात, भाई हमें भी पता है कि बहुत सी सासें इसराइल का किरदार अदा कर रही हैं, हम भी इसी मुआशरे में पैदा हुए हैं, हमें भी पता है घरों में क्या हो रहा है। उनको कौन इजाजत देता है कि आप जुल्म करो बहू के ऊपर। तो नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखा करो, उसके बाद फिर कमेंट्स किया करें कि भाई मुफ्ती साहब का ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, ये मतलब 10 मतलब अगर उसके सही निकल सकते हैं तो आप जरूरत है उसको मनफी ही पर लेकर जाएं। तो होता है बड़ी, हमें पता है बेचारी वो कम उम्र बहुएं आ जाती हैं घरों में, सास उसको पहले दिन से ऐसी तवक्कुआत उससे लगाना। बेटियां बाप के घरों में कितनी मोहब्बत और इज्जत के साथ पलती हैं, कैसे नाजो नेम, ससुराल जाते ही उनका कीमा बनना, ये तो हम देख रहे हैं हो रहा है ये, ठीक है ना। तो वो तो एक मुआशरे का अलमिया है, जुल्म होता है उसके ऊपर, लेकिन इधर से भी होता है, एक तरफा नहीं है। बाज दफा यहाँ से होता है, ये तमीज से बात ही नहीं करती हैं खानदान के किसी बड़े से, तो फिर जाहिर है तो दोनों तरफ हो रहा है। तो अल्लाह का खौफ होगा तो फिर इंसान अपना हक अदा, बोलो ना यार, करेगा। उसको पता है कि भाई सास को चाहिए इसको अपनी बेटी की तरह समझे, जैसे ही चाहती है ना कि मेरी बेटी जिस तरह से रहे दामाद के साथ, तो अपनी बहू को भी उसी तरह रखे कि जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरी। एक खानदान वाले थे, वो कहने लगे कि हमने जो है ना अपने ऐसी, उनके माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी थी, मुझे पता था इनके घर में कोई बहू आई तो उसका सारे देवरों की खिदमत करते करते उसकी हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में ये पिस जाएगी। क्योंकि वो उनके यहाँ बहुएं 60 थी, देवर ज्यादा थे ना, तो सबकी खिदमत। तो मैंने उनसे कहा भाई वो मेरे जानने वाले हैं, तो आप सेपरेट घर लेके देंगे तो फिर मैं इस निकाह पे उनको एग्री करूंगा। इस फैमिली में मैं नहीं किसी को मशवरा दे सकता कि यहाँ भेजो, या तो
6-7 बहुएं और होती हैं तो मिल बांट के सब काम कर लेते हैं ना। भाई एक बहू जाएगी और देवर इतने सारे हैं, उनकी शादियां हुई नहीं, तो सारा बोझ किस पे आएगा? पूरे घर का इस पे आएगा। मैंने कहा तो किस जाएगी? तो मैंने कहा आप सेपरेट। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इधर ही हो। अच्छा, दूसरी तरफ क्या मसला है कि अपनी बहन के लिए शर्त लगाई हुई है कि अलग घर लेके देगा तो करेंगे, वरना, और 40 साल उम्र कर दी बहन की। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, सही है ना। दूसरों के लिए उसूल कुछ और अपने लिए उसूल। तो ये अल्लाह का खौफ जब नहीं होता, आखिरत में जवाबदही का खौफ नहीं होता, तो फिर इस किस्म की चीजें मार्केट में कसरत से पैदा होती हैं। तो असल चीज है अल्लाह का खौफ। गवर्नमेंट आपको सीधा नहीं कर सकती हर चीज में, एक हद तक जा सकती है। जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा, मुआशरे में सुधार, बोलो भाई, नहीं आ सकता। अल्लाह का खौफ होता है, बाज दफा इंसान अपना हक छोड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर था, लेकिन हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं मैं, कि मुआशरे में इस्लाह की खातिर उसने अपना हक क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो मैं उसके लिए जन्नत में घर की जमानत लेता हूं। तो बसा औकात अपना हक छोड़ना पड़ता है कि यार मेरा हक तो बनता है, मगर घर में चूंकि फसाद हो रहा है तो हम थोड़े से अपने हक से क्या हो जाते हैं, सांस थोड़ी सी दस्तबरदार हो जाए। भाई हक तो बनता है अखलाकी तौर पर, लेकिन अब फड्डे हो रहे हैं तो छोड़ो यार, खुद ही उठ के पानी पी लिया करो। और इसको चाहिए कि भाई ठीक है वो मुझसे खिदमत ज्यादा लेगी, थोड़ी सी मैं कर दूं खिदमत, ताकि घर में क्या ना हो। एक वाकया सुना के बयान करता हूं। हमारे एक उस्ताद से जहाज में सफर कर रहे थे, तो सीट पे झगड़ा हो गया 2 आदमियों का। सऊदीया जा रहे थे हज पे, एक अरब था और एक और दूसरा कोई किसी दूसरे मुल्क का था। सीट पे झगड़ा हो गया, वो कहीं उनके बोर्डिंग कार्ड देने में कोई गलती हो गई होगी, क्या हो गया होगा। वो कह रहे मेरी सीट है, वो कह रहे मैं, फड्डा लड़ रहे हैं। अब जो स्टेवर्ड होता है, क्या कहते हैं, जो मेल एयर होस्टिस होता है ना, ठीक है ना, वो है स्टेवर्ड। वो जो स्टेवर्ड था वो बेचारा रेफरी बन के आया, फड्डा ही नहीं निमट के दे रहा, झगड़ा हो रहा है। तो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने वो गए, उन्होंने हदीस सुनाई। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक पर होने के बावजूद अपने हक से दस्तबरदार हो जाए झगड़े से बचने के लिए, अज़मनतु लहू बैतन फी वस्तिल जन्नह, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत लेता हूँ। तो जो अरब था ना, वो तो अरबी भी जानता था, वो फौरन पीछे हट गया। उसने कहा सही है। अरब बस ये देखते हैं हदीस सही है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हदीसें वाफद मिकदार में मार्केट में, बोलो भाई, तबाह के चल रही होती हैं। खतीब लोग जो है ना, मैं जब मौलवियों के दिफा करता हूँ ना, हसन निसार साहब जो साफी गुजरे हैं, तो मैंने उनकी मुखालफत में एक बयान किया कि वो उलमा के खामखा में मौलवियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो लोगों ने कमेंट्स नीचे किए कि मौलवियों की भी हरकत तो देखो कैसी है। तो याद रखो, जब मैं मौलवियों के दिफा में बात करता हूँ, इससे मुराद संजीदा उलमा है, वो वाले नहीं है जो हर आदमी मिंबर पे और मस्जिद का इमाम बन के वो इस लायक नहीं होता कि उसको फॉलो करें। ऐसे तो मार्केट में फजूल किस्म के मौलवी मार्केट में होलसेल के हिसाब से मौजूद हैं, उनका दिफा नहीं हम कर रहे। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। वो तो आपको पता है अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में आई हुई, क्या नाम लूं मैं किसी का, तो वो बस छोड़े अभी, ठीक है ना। दिल चाहता है बहुत बोलूं, लेकिन वो फिर क्लिप आ जाएगा ना, मसला खराब हो जाएगा। तो अजीब अजीब मौलाना लोग आए हुए हैं, ना बात करने की तमीज है, ना लोगों को कोई खास मौजू पर कोई गाइड कर रहे हैं, बस फेंक रहे हैं बैठ के। तो हर तरह के अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो हम जो अच्छे संजीदा उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए, और हमारे जो बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती निजामुद्दीन शामदी शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। इस तरह के जो मौलाना यूसुफ जहांगीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ज्यादातर तो बेचारे शहीद ही चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो थोड़े से जिंदा रह गए, उनको दुआ करो अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे। और दूसरा, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के इमाम, अल्लाह का शुक्र है, आप जाएं मिले उनसे, संजीदा हैं, हक बयान कर रहे हैं, लोगों को सही गाइड कर रहे हैं। सबके पीछे जो लठ लेके पड़े रहते हैं ना, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। बाकी हर मौलाना की दिफा में नहीं करता। हमें पता है कि शर भी फैला है, तो किससे फैला है? मौलानाओं से ही फैला है बहुत ज्यादा। तो वो आलिम गए, उन्होंने ये हदीस सुनाई, अरब ने कहा भाई सही हदीस है, उन्होंने कहा हाँ सही हदीस है, जमानत लेता हूँ। क्या ठीक है, फिर ये मैं छोड़ रहा हूँ। और क्या चाहिए भाई, सीट का कोई मसला नहीं, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, थोड़ी सी तकलीफ में सफर कर लेंगे। लेकिन अगर इस पे नबी की तरफ से बशारत मिल रही है तो और क्या चाहिए। तो अल्लाह का खौफ हो, जन्नत की लालच हो, बहुत से मामलात में इंसान अपना हक छोड़ दे। अब जहाज में लड़ते हुए अच्छा थोड़ी लगते हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरा ना, एक बात है, दुनिया में कहीं भी सफर करो, ठीक है जैसे मर्जी हो, लेकिन जाहिरी तौर पर दूसरी कौमों के अखलाक बहुत अच्छे हैं, ये हकीकत है। थाईलैंड में जाओ, इतनी तमीज से बात करते हैं, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। मलेशिया में जाओ, आप तुर्की में होकर आया हूं, कहीं भी दुनिया में जाओगे बड़ी तमीज से। पाकिस्तान उतरते ही तमीज एकदम मार्केट से क्या हो जाती है, शॉर्ट। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बात करते हैं, सारे नहीं, लेकिन एकदम लगता है कि तमीज क्या हो गई है। हालांकि सदका तो खैरात भी करते हैं, गरीबों का ख्याल भी करते हैं,
بات کرنے کی تمیز ہمارے معاشرے میں، جیسی ترکی میں 1 ہفتہ رہا ہوں، نہ کوئی گالی سنی نہ اونچی آواز سے بات، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں، نہ علماء میں کبھی اونچی آواز سے. ہوٹل پہ ہم کھانا کھاتے تھے، سب تمیز سے چپ کے بات کر رہے ہیں، اونچی آواز سے کوئی بات نہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تمیز شارٹ پڈا. ایئرپورٹ پہ دیکھا وہ کہیں پڈا ہو گیا، وہ کوئی سامان وامان پہ پتہ نہیں کسی سے اور لڑ رہے ہیں، پھر پولیس آئی، وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک نیا پڈے کی بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے. خیر، تو اللہ کے بندو، ہماری جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ شامی مہاجرین کی سب سے زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے، زلزلہ زدگان کی مدد کراچی والے بہت زیادہ کر رہے ہیں یا لاہور والے کر رہے ہیں، یا یہ لوگ قربانی اتنی کرتے ہیں، اتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں، اتنے غریبوں کو، اپنی بہنوں کی فکریں اتنی کرتے ہیں. صحیح ہے نا، ساری زندگی بہنوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اتنا بیویوں کو کھلاتے ہیں، اتنا بچوں. یہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں جاتی. دنیا جب دیکھتی ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کے کیا دیکھتی ہے؟ اخلاق. ٹیکسی والا چونا لگا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، صحیح ہے نا، اور وہ اوورٹیک غلط کر رہا ہے. جب کوئی گورا آپ کے ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھے گا، وہ دیکھے گا یہیں سے گڑبڑ شروع. ایک امریکہ سے میرا شاگرد آیا، پڑھتا تھا مجھ سے، عالم بنا. وہ جب آیا نا، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو وہ کیسے ڈرائیونگ، اور یہ کیا ہو، یہاں سے کیوں گزار لیا اس نے، ابے وہ وہاں سے گاڑی کیوں لے آیا، ابے وہ طریقہ ہے، یہ اتنی تیز گاڑی، یہ اتنی سلو چلا رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ کیوں چلا رہا ہے، ابے یہ موٹر سائیکل والا 6 بچوں کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ کیوں چل رہا ہے. وہ اشارہ فیصل پہ، موٹر سائیکل والا 4-6 بچوں کو، بیوی کو بٹھا کے بالکل جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا، جس کو جو نائٹ رائڈر کے لیے بنا ہے، اس فاسٹ ٹریک پہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل والا اور رکشے والا، اور آرام آرام سے چلا رہا ہے. اب وہ ہارن دے رہے تو ہٹ ہی نہیں رہا، میرا بھائی ہٹ ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی تو باولا ہو جائے گا، آ رہی ہے بات، تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، باولا ہو جائے گا. بس جیسے موقع ملنا ہے نا گھسیڑ دو بس. صحیح ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہٹے گا، یہ پولیس کی بھائی بھی پیچھے آ رہی ہوگی تو یہ نہیں ہٹے گا. اس کو اس کی ماں نے وصیت کی ہے، حقیقت ہے، اس کو اس کے باپ نے قسمیں دے کے دنیا سے گیا ہے کہ بیٹا تو 6 بچوں کو بٹھا کے بائک چلا، مگر کوئی پیچھے سے ہارن دے تو کبھی بھی ہٹنے کی کوشش مت کرنا، یہ بزدلی ہے. سر اٹھا کے جینا سیکھو، حقیقت ہے. عزت دار قومیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیتی ہیں، وہ کسی کی پاپ سے اور ہارن سے گھبراتے نہیں ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ میں نے کہا ان کے باپ نے، ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے، تو یہ نہیں ہٹے گا. وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال تو مجھے یہ لگ رہا تھا یہ واقعی باولا ہو جائے گا، یہ پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا بس چلاؤ یار، ابھی ٹائم لگے گا، انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. تو نیا آدمی تو یہ امپریشن پڑے گا نا اس پہ. تو اس لیے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے نبی کا حکم ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہلکی گاڑی، اسپیڈ آپ کی ہلکی، اور آپ چلا کس پہ رہے ہیں؟ فاسٹ ٹریک پہ. تو جو اوورٹیک کرے گا وہ غلط سم سے کرے گا. کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس چکر میں، اور میں تو خود چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے. بجاتے رہو ہارن. اچھا پھر یہ بھی کرتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، جب زیادہ ہے نا تو پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتے ہیں. صحیح ہے، چور کو تفال کو ڈانٹے، غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، غصے پہ بھائی ادھر سے گزر جانا. یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے راستہ ہے تو یہاں سے گزر جاؤ نا. خود سکھا رہے ہیں کہ قانون کے خلاف چلو. تو یہ چند چیزیں ہماری اگر سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ ملک میں ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے بغیر دیکھے، اور ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور پھر بہت بڑا اجر بھی. اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں؟ ہم کو اتنی قربانی تھوڑی دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی بڑا جب انعام دیتا ہے تو پھر انعام کس حساب سے دیتا ہے. دیکھو سیٹھ عابد، پرانا زندہ ہے سیٹھ عابد، بہت بڑا اسمگلر تھا نا، کروڑپتی آدمی. اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ کو بھی اتفاق سے بلا لیا، اور اس میں وہ دال چاول کھلا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ کہ دال چاول پکائے ہوئے، بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں. تو آپ کہیں مجھے گھر میں جو ملتا ہے نہیں ملتا. میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں تو آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر. تبھی غریب کو بھی اگر وہ بلائے گا، جو مالدار آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو چاہے اس میں کسی غریب کو بھی بلائے تو اس کی غربت دیکھ کے اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، اپنی دولت دیکھ کے کھلایا جاتا ہے. تو اللہ جو جنت اپنے بندوں کو دیں گے ہمارے عمل کی غربت دیکھ کے نہیں، اپنی سخاوت اور اپنی قدرت دیکھ کے دیں گے. جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے مجازن کہہ دیا عمل کا بدلہ. حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. تو سوچ لو کہ جو رب اتنا بڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی. وہ آپ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نماز کی پابندی، والدین کا احترام، بیوی بچوں کے حقوق. رشتہ داری جوڑنا توڑنا آسان ہے، رشتہ داری جوڑنا بڑا
مشکل اللہ کے لیے جوڑنا کہ بھائی اگرچہ بھائی گڑبڑ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو منانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ